السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ابھی حال ہی میں ہوئے ایک قادیانی اور عدنان رشید کے مابین ہوئے مناظرے کے حوالے سے اپنا موقف دیا ہے۔ ابھی حال ہی میں عدنان رشید صاحب جو یوتھ کلب کے اوپر ویڈیوز بنایا کرتے تھے، ان کا ایک قادیانی کے ساتھ لائیو مناظرہ ہوا، جس میں اس قادیانی نے اشرف علی تھانوی اور چشتی رسول اللہ کے حوالے سے عدنان رشید صاحب سے کفر کا مطالبہ کیا، جس پر عدنان رشید صاحب نے یہ تو مان لیا کہ ہاں یہ کفریہ عبارت ہیں، لیکن ان شخصیات کو کافر کہنے سے پہلے ہمیں ان سے پہلے پوچھنا ہوگا۔ تمام کے تمام اس قسم کے کلمات، چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، شبلی، جس کو بھی یہ خواب یا کشف یا اس قسم کے خیالات آئیں، یہ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے دفاع میں، ہم نہیں کر سکتے، ہم انہیں ڈسون کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ کفریہ کلمات ہیں۔ لیکن جو یہ کلمات کہے گا، ہم اس سے پوچھیں گے کیا تم اشرف علی تھانوی کو نبی مانتے ہو؟ کیا تم چشتی کو نبی مانتے ہو؟ کیا تم شبلی؟ اگر وہ کہیں گے ہاں ہم ان کو نبی مانتے ہیں، پھر یہ کافر ہیں، خارج از ملت سے خارج ہو گئے، ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کہیں گے ہم نہیں ہم نبی نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ مانتے ہیں، اس وجہ سے ان کے بارے میں خیالات کا، ہم انہیں کہیں گے یہ خیالات تم اظہار کر سکتے ہو لیکن الفاظ بدلو، الفاظ حرام ہیں، کفریاں ہیں، لیکن ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ یہ دوبارہ میرا وہی جواب آپ کے پاس آ گیا۔ ایک کوئی مسلمانوں کے اسپیکر ہیں، عدنان رشید غالباً ان کا نام ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں تو انہیں نہیں جانتا، لیکن وہ مجھے ابھی تازہ تعارف ہوا ان کے بارے میں۔ تو اب ان کے گلے کی وہ ہڈی بنی ہوئی ہے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اب گلے بازیاں کھا رہے ہیں وہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کلمات کفر مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی بولے گا تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ وہ کس نیت سے کہہ رہا ہے۔ وہ قادیانی انہیں جو ہے وہ پھر پکڑ رہے ہیں اس بات کے اوپر۔ اللہ کے بندوں کیوں پوچھیں گے؟ کفر کی کوئی تعویل نہیں ہوتی، ذہن میں رکھیے گا، بالکل۔ اور یہ میں آپ کو آپ کے بابے کا فتویٰ دینے لگا ہوں، ابھی مفتی منیر صاحب نے تازہ فتویٰ نکالا ہے کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے اور کوئی تعویل نہیں ہوگی، اور انہوں نے کوٹ کیا فتاوی رضویہ سے احمد صاحب بریلوی صاحب کو کہ اگر کوئی کہتا ہے نا انا رسول اللہ، تو اس کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی کہ رسول سے مراد میں کوئی اپنے آپ کو پوسٹ مین کے طور پہ لے رہا ہوں یا میں پیغمبر کے اعتبار سے لے رہا ہوں، وہ اسے اسی طریقے سے مانا جائے گا کہ یہ نبی اور رسول ہونے کے لیے کر رہا ہے جو شریعت کی ٹرم ہے، تو کفر کھلے کفر کی کوئی تعویل نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے ان کے ساتھ کوئی ایک اور بھی کوئی مولانا تھا، پتہ نہیں وہ دیوبندی تھا۔ اب یہ لوگ پھر جا کے ذلیل ہوتے ہیں اس طرح کے مناظروں میں۔ اللہ کے بندو سیدھا سیدھا بابوں سے دستبردار ہو یار، جان چھڑاؤ۔ یہ مریض بابے آپ نے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، وائرس اسلام کو بھی چاٹ گئے ہیں، اسلام کی جڑیں انہوں نے کھوکھلی کر دی ہیں، شرک ان لوگوں نے پھیلایا، ختم نبوت پہ ڈاکے ان لوگوں نے مارے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو انتظام نہیں جا رہا کہ جی ہمارے اسلام ہے۔ اسلام کہاں سے ہیں یار؟ کوئی 100 سال پرانا ہے، کوئی 200 سال پرانا ہے، کوئی 800 سال پرانا ہے۔ وہ اسلام تو ہمارے رسول اللہ ہیں، اہل البیت ہیں، صحابہ ہیں، اس کے بعد سکہ تابعین ہیں، سارے تابعین بھی نہیں، اور سکہ اور صدوق تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں۔ یہ جو بعد والے لوگ ہیں پرانے کہاں سے ہو گئے؟ 800 سال بعد تو ہم بھی پرانے ہو چکے ہوں گے، تو کیا ہم حجت مانے جائیں گے؟ حجت قرآن و سنت، اجماع صحابہ اور اہل بیت ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کچھ سوشل میڈیا یوزرز نے انجینئر صاحب کے خلاف ایک پھر سے ٹرینڈ چلوانے کی کوشش کی، اور انجینئر صاحب کی لیٹسٹ پوڈ کاسٹ سے انجینئر صاحب کی ایک آؤٹ آف کنٹیکسٹ ویڈیو کو چلا کر یہ دکھانے کی کوشش کی کہ انجینئر صاحب پاکستانی آرمی کی بولی بول رہے ہیں۔ انجینئر صاحب نے اس حوالے سے اپنی کلیریفیکیشن کل کے لائیو سیشن میں باقاعدہ دے دی تھی، لیکن ریسنٹلی ایون پوڈ کاسٹ کے اسد بھائی نے بھی انجینئر صاحب کے خلاف اس ٹرینڈ کے حوالے سے اپنا موقف دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ وہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں، وہ پورا ایک مقدمہ ہے، اور اس مقدمے کا جو میجورٹی پورشن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، مور دین 80%، ٹھیک ہے۔ اس کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی ہمارے اوپر یہ سارے کے سارے عذاب مسلط کیے ہیں، خواہ وہ 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کے ایک عذاب مسلط ہوا ہو، چاہے وہ 8 فروری میں فارم 45 کے ذریعے عذاب مسلط ہوا ہو، یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، یہ پورا مقدمہ ہے، وہ پورا مقدمہ سنیں۔ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ریسنٹلی طلاحت پوڈ کاسٹ پہ انٹرویو دیتے ہوئے ایک سٹیٹمنٹ کہی کہ اگر عمران خان صاحب زندہ رہتے ہیں یا باہر آتے ہیں تو ملک کے استحکام کو نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ، اور شاید اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو اندر رکھا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انجینئر صاحب نے پیسے پکڑ لیے ہیں، انجینئر صاحب 2 نمبر آدمی ہیں، انجینئر صاحب بزدل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اگر آپ اس بندے کا پورا باڈی آف ورک دیکھیں، جتنے بھی وہ لیکچرز دیتا ہے، تو وہ سب سے بڑا مجرم بندوق والوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے یہ سب سہولت کار ہے۔ لیکن یہ ہمارے لوگ اس ایکسٹریم نہج تک ڈرائیو ہو گئے ہیں کہ جب تک بقول ان کا مسیح دوبارہ اقتدار میں نہیں آتا، یہ کچھ نہیں مانے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی آخرکار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس جملے کے حوالے سے اپنا موقف دیا، جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کچھ عرصے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ خدائی امریکہ کی نہیں بلکہ خدائی اللہ کی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ریاست کو فلسطین کے حق میں جہاد کرنے کی بجائے عوام کو ان کے حق میں نکالنے کا کہا ہے۔ کیا ایسی معتبر شخصیت کو ایسا کہنا صحیح ہے؟ بھائی معتبر تو آپ لوگوں کے، آپ لوگ ہی پوچھیں ان سے جا کے ہمارا کیا لینا دینا ان لوگوں کے ساتھ معتبر شخصیت۔ اب وہ جہاں وہ جو فلسطین والی مجھے بتائیں تقریر میں جو یہ باتیں کر رہے تھے، اس میں سے نکالا کیا انہوں نے؟ میں تو سمجھ رہا تھا اینڈ پہ کہیں گے کہ میں اپنے بچے بھیجنے لگوں، آپ کو کہاں نکال رہے ہیں؟ بس پرجوش تقریریں اور باتیں، جی خدائی امریکہ کی نہیں ہے، خدائی اللہ کی ہے۔ تو کون کہتا ہے جی امریکہ کی خدائی ہے؟ بلکہ یہ کون سا آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کر دیا؟ تو اللہ کے بندوبست چھوڑ دیں، یہ باتیں ہیں، سارے لوگ آگے باتیں ہی کرتے ہیں، جو ہمیں بھی باتیں کر رہے ہیں نا وہ بھی باتیں ہی کرتے ہیں
جی انجینئر صاحب روک رہے ہیں, میں تھوڑی لتاں پڑی ہیں, جاؤ. انجینئر صاحب جہاد کے خلاف ہیں, میں کوئی جہاد کے خلاف نہیں. میں اپنے آپ کو جس دن جہاد کے خلاف کیا میرے دل میں بھی جہاد کے بارے میں کوئی نفرت آئے تو میں اپنے آپ کو منافق اور کافر تصور کروں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران استاد جاوید احمد غامدی صاحب کو پہلی وحی کے نزول کے اوپر جواب دینے کی کوشش کی ہے. آپ تمام بھائیوں کو یہ تو معلوم ہوگا کہ انجینئر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پہلی وحی کا نزول غار ہیرا میں ہوا تھا اور غار ہیرا کا مکمل واقعہ بخاری و مسلم کے اندر بیان ہو چکا ہے, جبکہ جاوید احمد غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پہلی وحی اور دوسری وحی کے نزول کا واقعہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے خود بیان کر دیا ہے. جاوید احمد غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سورہ نجم کے اندر مکمل تفصیلات کے ساتھ وہ واقعہ قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کے اسی موقف کے حوالے سے انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ غامدی صاحب جو بتا رہے ہیں وہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی بھی بکش نالج نہیں ہے. غامدی صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی بکش نالج ان کے پاس نہیں ہے. جو وحی کی ابتدا والا معاملہ ہے وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ نبی الاسلام کو جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ اچھے خوابوں سے ہوئی. چند دنوں کے لیے آپ غار ہرا میں جا کے غور و تفکر کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کر رہا تھا کہ آپ وہاں جائیں. ظاہر ہے کہ پبلکلی یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا, تو سیدہ خدیجہ ان کو ٹفن میں کھانا باندھ دیتی تھی. پھر وہاں پہ یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا, وہ ایک واقعہ تھا, یہ نہیں کہ نبی الاسلام نے وہاں کوئی گوشہ نشینی کی. جی وہیں پہ نازل ہوئی ہے. تو یہ غامدی صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی سپورٹیو نہیں ہے قرآن سے یا بخاری سے یا مسلم سے. اس طریقے سے زبردستی کو رزلٹ نکالنا اس کا تو کوئی یہاں پر میں آپ تمام بھائیوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جاوید احمد غامدی صاحب ہرگز یہ بیان نہیں کرتے کہ پہلی وحی کا واقعہ غار ہیرا کے اندر نہیں ہوا, بلکہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ غار ہیرا کی روایت کے اندر پہلی وحی کے نزول کے حوالے سے جو نبی علیہ السلام کی کیفیت وہاں پر بیان کر دی گئی ہے وہ مکمل طور پر قرآن پاک کے خلاف ہے, کیونکہ غار ہیرا کی روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلی وحی کے نزول کے موقع پر نبی علیہ السلام کی کیفیت بہت ہی عجیب بتائی گئی ہے. وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام پہلی وحی کے موقع پر پریشان ہو گئے تھے اور خوف میں طاری ہو گئے تھے, اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس خوف کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ نبی علیہ السلام یہ فرمانے لگے کہ مجھ پر کمبل اڑایا جائے. تو اسی روایت پر اعتراض کرتے ہوئے جاوید احمد غامدی صاحب نے یہ بیان کیا کہ یہ تو پیغمبر کے شان شان ہی نہیں کہ وحی کے نزول کے موقع پر اس کی یہ حالت ہو جائے. اگر اس روایت میں بیان کیفیات کو صحیح مان لیا جائے تو پھر نبی علیہ السلام کی نبوت پر اعتراض کیا جائے گا, اور دوسری طرف جب ہم قرآن پاک کے اندر پہلی وحی کے نزول کے حوالے سے واقعہ دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ پہلی وحی کے موقع پر نبی علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی تردد محسوس نہیں ہوا, اور کسی درجے میں بھی نبی علیہ السلام کو دل میں بھی خوف پیدا نہیں ہوا. خیر اس کے حوالے سے آپ تمام بھائیوں کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی وحی کے موقع پر نبی علیہ السلام ڈر گئے تھے, یا پھر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وحی کے موقع پر نبی علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی تردد محسوس نہیں ہوا؟ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.